ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حسن بلال ہاشمی ملک بھر کے طلبہ کو درپیش مسائل اور آئندہ بجٹ میں تعلیم سے متعلق پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ سے جسٹس فار فلسطین مہم کا آغاز بھی کیا تھا اور اس کے تحت جمعیت نے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر انکیمپمنٹ بھی کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے مختلف ریلیز کا، مظاہروں کا، مارچز کا انعقاد بھی کیا، اور 2 ہفتے قبل آپ ہی نے دیکھا، آپ ہی نے اس کی کوریج کی کہ اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کے سامنے پہنچنے کی ہم نے کوشش کی۔ ہمارا یہ احتجاج تھا، ہم امریکن ایمبیسی کے سامنے اس احتجاج کو منعقد کر رہے تھے کہ امریکہ نے جو پشت پناہی کا کام شروع کیا ہوا ہے اسرائیل کی، اور وہ جو اس کے اقدامات کو انڈورس کر رہا ہے، اس کے سامنے احتجاج ہو، اس کو اپنا موقف پہنچایا جائے۔ اور آج بھی پشاور میں امریکن قونصلیٹ کے سامنے اسلامی جمعیت طلبہ ایک عظیم الشان مارچ کرنے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آج 5:30 بجے پشاور کے اندر امریکن قونصلیٹ کے سامنے جمعیت بہترین احتجاج کرے گی اور اس احتجاج کو ریکارڈ کروائے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ ساری مہم پاکستانی طلبہ کو موبیلائز کرنے کے لیے ہے، پاکستانی طلبہ کو اس فلسطینی کاز کے ساتھ جوڑ دینے کے لیے ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ یہ سبھی ایفرٹس اس لیے کر رہی ہے کہ پاکستانی طلبہ کو اس فلسطینی کاز کے ساتھ جوڑا جائے، پاکستانی طلبہ کو اس فلسطینی کاز کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو موبیلائز کیا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ و تیار کیا جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو، اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف کارروائی ہو، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اسرائیل کو تنہا کیا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ان اقدامات سے پیچھے ہٹے۔ ہم پاکستانی طلبہ کی آواز کو بھی اپنی آواز میں ہم آواز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جو آج کی غزہ کی، رفح کی اور فلسطین کی ہے، اور اس پر اسلامی جمعیت طلبہ کی حکمت عملی کے حوالے سے ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر ایک ڈیفرنٹ سیناریو کریٹ ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بجٹ کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں قومی اور صوبائی بجٹس بھی پیش ہونے والے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس حوالے سے بھی اپنا ایک موقف رکھتی ہے اور اس کے کچھ مطالبات بھی ہیں، لیکن ان مطالبات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں اس وقت کا تعلیمی منظرنامہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آئین کا آرٹیکل 25A پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کا بنیادی حق فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت 2,62,00,000 سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جن کی عمر 5 سال سے 16 سال کی عمر ہے، اور وہ اس وقت اسکول کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد 2,62,00,000 سے زیادہ ہے، اور یہ وہ سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی تعلیمی صورتحال، کوالٹی ایجوکیشن سسٹم، اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان 190 ممالک میں 152ویں نمبر پہ موجود ہے۔ یعنی کوالٹی ایجوکیشن کی کیفیت اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ 190 میں سے 152ویں نمبر پر پاکستانی تعلیمی نظام موجود ہے۔ منعقد کروائے جائیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا طلبہ یونین کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ تعلیم کے لیے بجٹ میں کم از کم GDP کا 5% مختص کیا جائے۔ طلبہ یونین پر پابندی کی آڑ میں طلبہ کو تعلیمی سہولیات سے محروم رکھا جائے۔